خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، مجاہدین نے اسرائیلی فوجی اڈہ تل ابیب میں اڑا دیا۔ دوسری جانب حزب اللہ نے اسرائیلی ڈیفنس سسٹم جلا ڈالے، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 12 یہودی ٹینک تباہ کر دیے گئے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، مجاہدین نے ایک بار پھر اسرائیلی فوجی اڈہ اڑا دیا۔ تل ابیب میں قائم اسرائیلی فوجی اڈہ جو غزہ کی سرحد سے مواصلت رکھتا تھا، وہاں پر اسرائیلی فوج کے کوئی 24 دستے موجود تھے۔ وہاں پر اسرائیلی فوج پر راکٹوں کی بارش کر دی گئی مجاہدین کی طرف سے، اور خطرناک ترین اسرائیلی فوجی اڈہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے حماس پر ایک بار پھر تابڑ توڑ بمباری اس کے جواب میں شروع کر دی ہے۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوجی اڈہ کے تابڑ توڑ بمباری کے گرنے کے بعد المواس کیمپ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں 71 سے زیادہ افراد ہلاک اور 290 زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ المواس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا تازہ ترین واقعہ ہے۔ اسرائیلی حملوں سے فرار ہو کر ہزاروں فلسطینی اس جنوبی علاقے کے مہاجر کیمپ میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس جنگ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں پر عالمی سطح پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک ایسے علاقے میں حملہ کیا جہاں حماس کے 2 سینئر دہشت گرد شہریوں کے درمیان چھپے ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ اس نے ہفتے کے روز غزہ پر حملے میں حماس کے عسکری رہنما محمد ضعیف اور خان یونس بریگیڈ کے کمانڈر رافع سلمہ کو نشانہ بنایا، تاہم حماس کی جانب سے ابھی تک ان دونوں کمانڈروں کی مبینہ ہلاکت کی کوئی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی۔ AFP کی طرف سے نشر کردہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اس حملے کی جگہ سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں اور کچھ لاشیں سڑک کے کنارے پڑی ہوئی ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP کے مطابق اس موقع پر ایک فلسطینی عورت زور زور سے روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ہم نے کیا کیا، ہم تو بس ساحل کے قریب بیٹھے تھے۔ دوسری جانب اردن کے وزارت خارجہ نے المواس کے علاقے پر اسرائیلی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ دریں اثنا حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کی بھرپور کوششیں جاری ہیں۔ 7 اکتوبر سے جنگ کا آغاز ہونے کے بعد اس حملے میں 1200 اسرائیلی شہریوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی ان کارروائیوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں عام شہریوں کی ہلاکتیں اور غزہ میں شہری ڈھانچے کی بڑے پیمانے پر تباہی کے پیش نظر اسرائیل کو عالمی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ المواس کیمپ پر اسرائیل نے تابڑ توڑ امریکی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے جنوبی غزہ کے علاقے المواس پر ایک بڑا فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 92 افراد ہلاک جبکہ 300 سے زائد زخمی ہوئے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی موقف یہ ہے کہ اس نے اس حملے میں عسکریت پسند تنظیم حماس کی جانب سے اسرائیل میں 7 اکتوبر کو دیے گئے دہشت گردانہ کے منصوبے میں نشانہ بنایا ہے۔ اس پر کہا جا رہا ہے کہ امریکی ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ نیوز ایجنسی AFP نے ہتھیاروں کے 2 ماہرین کے حوالے سے بتایا ہے کہ آن لائن پوسٹ کی گئی ویڈیوز اور جائے وقوع کی فوٹیج سے واضح ہوتا ہے کہ المواس کے حملے میں امریکی ساختہ جوائنٹ ڈائریکٹ اٹیک موینیشن کٹ کا استعمال کیا گیا تھا۔ AFP اپنے طور پر اس ویڈیو کی تصدیق نہیں کر پائی۔ ماہرین کے مطابق GDAM کٹ GPS نظام کے ساتھ نتھی ہوتی ہے اور انتہائی درستگی سے اپنے ہدف کو نشانہ بناتی ہے۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ المواس میں کیے گئے حملے میں تقریباً 450 سے 900 کلو گرام تک وزنی بم کا استعمال کیا گیا ہے۔ غزہ کے انتہائی گنجان آباد علاقوں میں اس طرز کے بڑے بموں کے استعمال پر
انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ امریکہ کو بھی شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اس تناظر میں امریکی صدر جو بائیڈن پر دباؤ تھا کہ وہ اسرائیل کو اس انداز کے بھاری بموں کی ترسیل کو روکیں، تاہم 12 جولائی کو یہ پابندی ختم کر دی گئی، جبکہ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 2000 پاؤنڈ وزن کے امریکی بموں کی اسرائیل کو ترسیل پر پابندی جاری رہے گی۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ صہیونی پر تابڑ توڑ بمباری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رفح پر مزید حملے جاری رہیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا خطرناک بیان سامنے آ چکا ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے علاقے رفح کے لیے بری فوج کا آپریشن شروع کیا ہوا ہے اور ابتدائی حملوں میں کہا جا رہا ہے کہ 2000 فلسطینی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ فوج نے جاری کردہ بیان میں رفح کے مصر کے ساتھ سرحدی دروازے کے غزہ کی طرف پر قبضے کا اعلان کیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کے 10 سے زیادہ ٹینک مصر نے رفح میں تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ بیان کے مطابق مصر سے تقریباً 3.5 کلومیٹر مسافت پر واقع سرحدی دروازے کے فلسطینی حصے کا کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیا گیا اور حصے میں 20 فلسطینیوں کو قتل کر دیا گیا۔ اسرائیلی جنگی کابینہ نے کل شام حماس کے قطر اور مصر کی پیش کردہ فائر بندی تجاویز قبول کرنے کا اعلان کرنے کے باوجود رفح پر حملے جاری رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور توپوں نے رات گئے رفح کے مشرقی حصے پر بھاری بمباری کی۔ علاوہ ازیں رفح کے مصر کے ساتھ سرحدی علاقوں میں بھی فوجی گاڑیوں کی نقل و حرکت دیکھی گئی۔ آج صبح کے وقت اسرائیل نے بری آپریشن شروع کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے کل صبح جاری کردہ بیان میں غزہ کے بے سر و سامان فلسطینی پناہ گزینوں کو رفح کے مشرقی محلے خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد متعدد فلسطینیوں نے رفح سے نکلنا شروع کر دیا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر 7 اکتوبر سے جاری جنگ میں اب تک 1 لاکھ سے زیادہ فلسطینی شہادت نوش فرما چکے ہیں اور 9000 کے قریب عورتیں، 34,000 کے قریب بچے بھی اس میں نشانہ بنائے جا چکے ہیں۔ اس تعداد میں وہ شہداء شامل نہیں ہیں جن کی لاشیں تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبی ہوئی ہیں یا راستوں میں بکھری پڑی ہیں اور اسرائیلی جبر کی وجہ سے اکٹھی نہیں کی جا رہی۔ اسرائیل اسکولوں اور ہسپتالوں کو ہدف بنا کر سول انفراسٹرکچر کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں کم از کم 111 افراد آج کے دن بھی شہید ہو چکے ہیں اور اسرائیل مزید حملوں پہ حملے کرتا جا رہا ہے۔ اسرائیل کو سبق سکھانے کے لیے بڑے بڑے ممالک جس میں چین، روس، پاکستان شامل ہیں، انہوں نے اسرائیل کے خلاف حتمی جنگ کا اعلان کر رکھا ہے۔